الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کے کرم اور اس کی توفیق سے تحریک صدائے حق اہل سنت والجماعت کے اس ہفتہ واری اجتماع میں ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے اتاری تھی، ایمان لاؤ۔ اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو بے شک وہ دور دراز کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ حدیث مبارک میں ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو بہت طویل حدیث ہے، جسے حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ اس حدیث جبرائیل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے ایمان کے بارے میں فرمائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ صحیح مسلم شریف کے ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں صفت ایمان مفصل جو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ایمان مفصل میں ہم نے اللہ پر ایمان لانے سے متعلق سماعت کیا، اور آج کے اس ہفتہ واری درس میں فرشتوں پر ایمان لانے کے متعلق آپ حضرات کو بتایا جائے گا کہ فرشتے کون ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور اسی رب تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اور وہ فرشتے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پر عطا فرمائے، کسی کو ایک پر، کسی کو دو پر، کسی کو چار، کسی کو اس سے بھی زائد عطا فرمائے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں پر ایمان لانے سے متعلق اپنے مقدس کلام میں کئی جگہ پر حکم دیا، اور فرشتوں کا ذکر قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر آیا ہے، جیسے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا، اور وہ وقت یاد کرے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔
لا نفرق بین احد من رسوله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ وہ رسول اس پر ایمان لائے یعنی اس کی تصدیق کی جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اہل ایمان نے بھی سبھی دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے اس بات پر گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ فرمانے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن مقدس کی بے شمار آیت کریمہ میں رسولوں کا بھی ذکر ہوا، فرشتوں کا بھی ذکر ہوا۔ تو فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کی تخلیق یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ جنات کی پیدائش آگ کے شعلے سے ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اس شے سے ہوئی جس کے بارے میں تمہیں پہلے بتایا جا چکا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی کے کیمیائی اجزاء سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے فرشتے اور دین کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، اور نماز عصر اور نماز فجر کے وقت وہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ پھر جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری تھی وہ آسمان کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے دریافت فرماتا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو گشت کرتے رہتے ہیں، اور وہ متعین کردہ فرشتوں سے زائد ہیں۔ وہ مجالس ذکر کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، جب وہ ذکر کی کوئی مجلس دیکھتے ہیں تو ان ذاکرین یعنی ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پروں سے ایک دوسرے کو اوپر تلے ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین سے لے کر آسمانی دنیا تک کی جگہ ان کے نورانی وجود سے بھر جاتی ہے۔ پھر جب ذکر کرنے والے مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو یہ فرشتے بھی آسمان کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے روز میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو ایسے آدمی دیکھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور جرت و بہادری سے برسر پیکار تھے۔ میں نے انہیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میں نے بعد میں دیکھا ہے۔ ایک روایت میں حضرت رفاع بن رافع بیان کرتے ہیں جو کہ بدری صحابہ ہیں، وہ بیان فرماتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کو کیسا سمجھتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں انہیں مسلمانوں میں سب سے افضل شمار کرتا ہوں، یا ایسا ہی کوئی دوسرا کلمہ ارشاد فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، غزوہ بدر میں شمولیت کرنے والے فرشتے بھی فضیلت کے اعتبار سے دوسرے فرشتوں میں اسی طرح ہیں۔ تو یہ احادیث مبارکہ میں فرشتوں کا ذکر ہوا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ آپ کے سامنے چلتے تھے اور آپ کی پشت مبارک کو فرشتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، یعنی فرشتے آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ حضرت نبینہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اہل مجلس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ حضرت کعب نے کہا کہ جب بھی دن نکلتا ہے یعنی ہر روز 70,000 فرشتے اترتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو اپنے نورانی وجود سے گھیر لیتے ہیں، حصول برکت و توسل کے لیے قبر اقدس سے اپنے پر مس کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور شام ہوتے ہی آسمانوں پر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح شام کے وقت بھی اتنے ہی فرشتے مزید اترتے ہیں اور وہ بھی دین والے فرشتوں کی طرح عمل دہراتے ہیں، حتیٰ کہ جب قیامت کا روز ہوگا، آپ کی قبر مبارک شق ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں میدان حشر میں تشریف لائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت کعب الاحبار نے فرمایا کوئی صبح ایسی طلوع نہیں ہوتی جس میں 70,000 فرشتے نہ اترتے ہوں، یہاں تک کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ جب شام ہو جاتی ہے تو وہ آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں اور ان جیسے دوسرے فرشتے اتر کر یہی عمل دہراتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب آپ کی قبر انور کی زمین کھلے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں میدان حشر کی طرف تشریف لے جائیں گے، جو آپ پر کثرت سے سلام پیش کرتے ہوئے آپ کی تعظیم و توقیر وہ بجا لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں بعض گشت کرنے والے فرشتے ہیں جن کا کام یہی ہے کہ وہ مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ اور حضرت عمار ابن یاسر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جسے اس نے تمام مخلوقات کی آوازیں سننے اور سمجھنے کی قوت عطا فرمائی، چنانچہ قیامت کے دن تک جو بھی مجھ پر درود پڑھے گا وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام مجھے پہنچائے گا اور عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں ابن فلاں ہے جس نے آپ پر درود شریف پیش کیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک فرشتے کے ذمے یہ کام لگا دیا گیا ہے کہ جو حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں اس درود پاک پڑھنے والے کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ وہ پیش کر دیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ اسی طرح دیگر اور احادیث مبارکہ میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے امور کا انتظام 4 فرشتوں کے ذمے دیا ہے، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایک حضرت میکائیل علیہ السلام، ایک حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ سب الگ الگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتے مشہور فرشتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آسمانوں میں ایک قدم برابر، بالشت برابر اور ہتھیلی برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ حالت قیام یا حالت رکوع یا حالت سجدے میں نہ ہو۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ تمام فرشتے عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے مگر اتنا عرض ہے کہ بے شک ہم نے کبھی کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا۔ تو احادیث مبارکہ میں اس طرح سے فرشتوں کا ذکر آیا ہے، تو فرشتوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے
ان عقائد میں سے ہے کہ اگر اس فرشتوں کے وجود کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، فرشتوں کے وجود کو نہیں مانتا ہے، تو پھر وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اسلام سے باہر ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی تعداد میں انہوں پیدا فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت المعمور یعنی خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان میں، یعنی جہاں خانہ کعبہ ہے اسی کے سمت میں بالکل 7ویں آسمان پر ایک اور ایک کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، یعنی وہ فرشتے جو زمین پر اتر نہیں سکتے، جن کے کام اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ہی رکھے ہیں، تو وہ فرشتے نیچے نہیں آتے، تو وہ اس بیت المعمور کا وہ طواف کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ تو جو ایک دن میں 70,000 فرشتے طواف کر لیے، پھر قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ اتنے فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے جو تو پیدا فرمائے ہیں۔ مشہور فرشتے جو 4 ہیں جو آپ نے ابھی سماعت کیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پیغمبروں کے پاس وحی لایا کرتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی، ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ وہ بہت ہی قوت والے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام جو ہے، جہاں ان کی حد ہے، وہ سدرۃ المنتہا ہے، وہ اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہ السلام و رسول اعظام کے پاس حاضری دی اور اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچایا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جو بارش برسانے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر مامور ہے، رزق بانٹنے پر۔ اسی طرح اسرافیل علیہ السلام میں جو سور لیے کھڑے ہیں اور قیامت کے دن پھونکیں گے، جس سے پوری دنیا کے اندر ایک قیامت برپا ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات مبارکہ کے علاوہ ہر شے فنا و برباد ہو جائے گی۔ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بس وہ سور لیے تیار ہے، بیٹھے ہوئے، جب اللہ کا حکم ہوگا وہ سور پھونکیں گے۔ اسی طرح چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہر جاندار کی روح نکالنے پر مقرر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذمہ دیا ہے کہ وہ ہر جاندار کی، ہر ذی روح کی وہ روح نکالے۔ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اسی طرح کچھ فرشتے وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ رکھا ہے، جسے ہم کرامن اور کاتبین کہتے ہیں۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، کہ تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے جو تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، اور جو بھی تم کرتے ہو وہ تمام لکھتے ہیں۔ کرامن کاتبین انسان کے اچھے برے اعمال لکھتے ہیں جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ وہ ہے جسے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کا داروغہ بنایا، تو وہ جہنم کی اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر ایک فرشتہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان ماں کی پیٹ میں ہی ہوتا ہے اور جب وہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کو اس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ تو جب وہ بچہ ہو یا بچی ہو، جو بھی نومولود اپنی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، تو پھر وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ یہ پیدا ہونے والے کا رزق کتنا ہوگا، یہ پیدا ہونے والے کی عمر کتنی ہوگی، یہ پیدا ہونے والا نیک رہے گا یا برا رہے گا۔ یہ تمام چیزیں اس وقت لکھ دی جاتی ہے جب کوئی بھی نومولود یعنی جو ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونے والا ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ وہ نورانی مخلوق ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے پاس اگر وہ آتے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی آئے، وہ ہے نورانی مخلوق لیکن بشری لباس کے اندر بھی وہ آتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جب فرشتوں کو بھیجا تو وہ فرشتے بھی انسانی شکل ہی میں ان کے پاس آئے تھے۔ اور اسی طرح موت کا جو فرشتہ ہے، وہ موت کا فرشتہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم جب کسی بندے کی روح قبض کرتے ہو تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سے
بیری کے درخت پر، یعنی جس میں بہت سارے کانٹے ہوں، اس پر ایک درخت، اس کانٹوں پر اگر کوئی کپڑا ڈال دے اور کپڑا کھینچے تو کیا ہوگا؟ کانٹا وہ کپڑے میں آئے گا اور دھاگا دھاگا کھینچے جائے گا۔ اسی طرح ہر انسان کی روح جب نکالی جاتی ہے تو اس کے بال بال سے، اس کے روم روم سے جو ہے تو روح کھینچی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے ساتھ تم نے رحم دلی کا معاملہ کرنا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اور پھر جو اوراد و وظائف دیے گئے جو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، صبح کے جو وظیفے ہیں، رات کے جو وظیفے دعائیں ہیں، یہ پڑھتے رہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی موت کی سختی میں بڑی آسانی فرمائے گا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، یہ جو سکرات کا جو عالم آتا ہے یہ حق ہے، اور یہ بہت ہی کٹھن ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح مردوں سے سوال کرنے والے وہ فرشتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اور وہ جاتے ہیں ہر ایک کے پاس، ہر مردے کے پاس جا کر ان سے سوال کرتے ہیں، جسے منکر نکیر کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی بھیانک شکل میں آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں لوہے کے گز ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے اٹھا کر بٹھاتے ہیں مردے کو اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ مردہ اگر مومن ہوگا، مردہ اگر ایمان والا ہوگا تو وہ برابر فرشتوں کے تمام سوالات کے جواب دے گا، اور اگر ایماندار نہیں ہے تو پھر فرشتے اس کی جو ہے تو اس کو سزا دے گے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا ہوتا ہے؟ تو نمبر ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و قوت اور کمال قدرت کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ مخلوق کی عظمت سے خالق کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایسی عظیم مخلوق کو پیدا فرمایا ہے تو اس سے خالق کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں مومن کے نزدیک اللہ کی قدر اور اس کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے بازوں والے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا فرمائے، اور جب وہ اپنا ایک پر کھولتے ہیں تو پورے آسمان کو اپنے پر کے اندر سمیٹ لیتے ہیں، یعنی ان کے ایک پر کھولنے سے پوری دنیا ان کے پر کے اندر آ جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے پر عطا فرمائے جس میں ایک پر کی اتنی وسعت ہے اور اتنا پھیلاؤ ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استقامت آتی ہے فرشتوں پر ایمان لانے کی وجہ سے، کیونکہ کوئی بھی شخص جب یہ ایمان رکھتا ہے کہ فرشتے اس کے سارے اعمال کو لکھتے ہیں تو یہ بات اس آدمی کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے۔ جب اسے یہ علم ہو جائے کہ کرامن کاتبین ہمیشہ میرے ساتھ ہے، میں تنہائی میں ہوں تو بھی ہے میرے ساتھ، میں لوگوں کے ساتھ ہوں تو بھی ہے میرے ساتھ، تو بندے کے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں برا عمل کروں گا تو یہ فرشتہ برا عمل لکھ لے گا۔ اور بندہ مومن اللہ کی فرما برداری میں صبر سے کام لیتا ہے، اور اسے انسیت اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے کہ جب وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اس بڑی کائنات میں اس کے ساتھ ہزاروں فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اچھے اور احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی عنایت کی بدولت اس کا شکر بجا لانا، جبکہ فرشتوں میں بعض کو انسانوں کی حفاظت اللہ رب العزت نے سونپا ہے ان کے، اور فرشتے ایسی مخلوق ہے کہ اس میں مرد عورت نہیں ہوتے، یعنی جس طرح ہمیں مرد عورت ہوتی ہے جنسیت، فرشتوں میں ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کھانے پینے وغیرہ جسمانی لوازم سے بالکل پاک ہے۔ فرشتے ہر وقت اللہ کی یاد میں اور اس کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مختلف کام ان کے سپرد کیے ہیں وہ بالکل اسے بجا لاتے ہیں اور کبھی اس کے خلاف میں نہیں کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کا یہ بیان ہے جسے مختصر قرآن پاک کی آیاتیں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا گیا ہے۔ چونکہ صفت ایمان مفصل ہمارے پاس چڑھ رہا ہے تو اس تعلق میں ہم نے ایمان، اللہ پر ایمان لانے کا بیان بھی بتایا اور فرشتوں پر ایمان لانے کے متعلق بھی آپ کو بتائے ہیں۔